کہ میں اگلی دفعہ اپنی غلطیاں ٹھیک کر لوں گا، اس لیے اس کو معمولی مت سمجھیں۔ تیرتھ یاترا بالکل ہمارے حج کی طرح ہوتی ہے۔ اے ایمان والو، جو صاحب استطاعت ہو ان پر حج فرض ہے۔ اسلام میں ایک بڑی خوبصورت بات جو ہے وہ پورے کا پورا داخل ہونا ہے۔ شریعت میں ان چیزوں کو تو حج کہا ہی نہیں گیا۔ حج کا تو یہ حصہ نہ ڈائریکٹلی ہے نہ انڈائریکٹلی ہے۔ یہ شریعت کا حکم نہیں بتا رہا، یہ تقوی کا بتا رہا ہوں کہ حاجی مت کہلوائیں۔ آپ روزہ رکھتے ہیں، پھر آپ روزی صاحب کہنا شروع کر دیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، زکاتی صاحب ہو جائیں۔ حج تربیت پروگرام قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کی فورم سے یہ ایک بہت ہی خاص پروگرام ترتیب دیا گیا ہے، جہاں پر آپ وہ جو روٹین کی چیزیں تمام حاجی کیمپوں میں بتائی جاتی ہیں وہ وہیں سے سیکھ لیجئے گا، کیونکہ تمام جگہوں پر آپ جاتے ہیں تو مور اور لیس تھوڑے بہت فرق کے ساتھ ایک ہی چیزیں بتائی جا رہی ہوتی ہیں۔ تو یہاں جو کچھ آپ کو ملے گا اس کو ذرا سن لیجئے۔ اس میں سب سے پہلی چیز تو ہوگی کہ یہ حج کا عمل ہے کیا، بلکہ اس سے پہلے یہ بتاؤں گا کہ لفظ حج کا مطلب کیا ہے اور ہم کیا سمجھتے ہیں۔ ہم حج تو کرتے ہیں، ہماری حالت یہ ہے کہ ہمیں لفظ حج تک کا مطلب نہیں پتا ہوتا۔ تو اس کے بعد پھر یہ اس کی فرضیت کب ہوئی، کیوں ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نے جو الہامی کتاب ہے اس نے اسوہ حسنہ کہا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ یہ تمہارے لیے بہترین نمونہ حیات ہیں۔ اب میں سے ماشاءاللہ جو لوگ حج کرنے جا رہے ہیں، کتنے لوگوں نے زحمت کی ہوگی یہ جاننے کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیسے کیا تھا؟ کیا یہ اہم نہیں ہے؟ تو یہ چیز جو ہے یہ حاجی کیمپوں میں نہیں بتائی جاتی ہے۔ کسی بھی حاجی کیمپ میں آپ چلے جائیں، کسی حاجی کیمپ میں آپ کو، کیونکہ میں ایک عرصہ جب پہلی دفعہ گیا تھا تو کسی بھی مسلک کا کوئی حاجی کیمپ نہیں تھا تربیت کا جو میں نے چھوڑا ہو، اور ہر جگہ سے کچھ نہ کچھ سیکھا تھا۔ تو آئیے سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ لفظ حج کیا ہے، پھر ہم دیکھیں گے اس کی ہسٹری اور کیمسٹری کیا ہے، مختلف مذاہب میں اس کا کیا تصور ہے، پھر اسلام میں جو اس کی فرضیت ہوئی، کب ہوئی، کیوں ہوئی، اور شارع اسلام جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حج فرمایا وہ کس طرح سے ادا کیا، تاکہ آپ کے سامنے نمونہ آ جائے، پھر مرضی آپ کی ہے۔ اس کے بعد حجاج جو ہیں کیا کوتاہیاں کرتے ہیں جانے میں یا انجانے میں، جانے میں تو نہیں، انجانے میں ہی کرتے ہیں، ان سے وہ کیسے بچ سکتے ہیں۔ پھر ایک خاص قسم کی چیک لسٹ آپ کو دوں گا جو آپ اپنے ساتھ ایک ایک لفظ آپ کو اس میں بڑی مدد کرے گا سمجھنے میں کہ مجھے اس سفر کو کیسے کرنا۔ تو سب سے پہلے بات شروع کرتے ہیں۔ لفظ حج عربی زبان کا لفظ ہے۔ یاد رکھیے گا کہ الفاظ جو ہیں ان کے بارے میں میری چونکہ لنگوسٹکس میں، لٹریچر میں ماشاءاللہ کوالیفیکیشن بھی ہے، شوق بھی ہے، تو اس کی ایک خاص خوبی یہ ہوتی ہے کہ جو لفظ جس زبان میں استعمال ہوا ہے دیکھیں وہ کیا اس کے میننگز لیتی ہے۔ تو قرآن عربی زبان میں آیا ہے، تو قرآن میں استعمال ہونے والے تمام الفاظ کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کا مطلب عربی میں کیا ہے۔ جیسے اردو جو ہے، ہم پاکستانیوں کے لیے اس کا کیا مطلب ہے؟ ہماری قومی زبان ہے۔ اگر یہی آپ ہمسایہ ملک ترکی میں چلے جائیں تو وہاں ترکی زبان میں بھی یہ لفظ موجود ہے، لیکن وہاں اس کا مطلب لشکری جتھا ہے، چھوٹا گروہ ہے۔ اگر پرتگال آپ چلے جائیں تو پرتگال کی زبان میں بھی لفظ اردو موجود ہے، وہاں لکڑی کی چھوٹی میز کو اردو کہتے ہیں۔ تو اسی طرح سے حج کا کس زبان میں کیا مطلب ہے آپ کو نہیں دیکھنا، آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ قرآن جو ہے وہ عربی میں آیا ہے، تو عربی میں اس کا کیا مطلب ہے۔ عربی میں اس کے لفظی مطلب بائی ڈکشنری میننگز جو لغوی ہیں وہ ہوتا ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ اب ہم اس کے لٹریری میننگز میں جائیں تو لٹریری میننگز کا مطلب ہوتا ہے کہ اس لفظ کو وہ زبان بولنے والے کس طرح سے استعمال کرتے ہیں۔ تو اہل عرب جو ہیں وہ حج کا لفظ ان کے لیے نیا نہیں تھا، وہ یہ لفظ پہلے بھی استعمال کرتے تھے۔ تو یہ لفظ وہ استعمال کیا کرتے تھے کہ جب انہوں نے کسی سفر کا ارادہ کرنا ہو یا کسی نیک عمل کا ارادہ کرنا ہو، اچھی سینس میں، بری سینس میں نہیں۔
اب ہم آتے ہیں تیسری چیز کہ قرآن نے اس سے کیا مطلب لیا. یہ بہت ضروری ہے. میری قرآن کا جو ادارہ ہے وہاں میں ہر روز قرآن کا صرف ایک لفظ پڑھاتا ہوں. جیسے الحمدللہ رب العالمین 4 لفظ ہیں، تو جب سورہ فاتحہ شروع کی تھی تو چاروں لفظ 4 دن میں مکمل کیے تھے. 20-30 معنی بھی ہیں کئی لفظوں کے. قرآن نے اس آیت میں، اس صورت میں اس کے کیا معنی لیے ہیں وہ بھی بیان کرتا ہوں. تو یہاں پر قرآن نے حج سے مراد لیا ہے مخصوص دنوں میں مخصوص طریقہ کار کے مطابق ان کو گزارنے کا ارادہ کرنا، اور ارادہ کے بعد اس سفر پہ روانگی کے تمام لوازمات پورے کر کے پہنچنا، جو کیسے کہا گیا تھا اس کو ویسے ہی ادا کرنا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے آپ کو کر کے دکھایا بالکل آپ نے ویسے ہی کیا، تو وہ حج ہے. اس کے علاوہ آپ جو کچھ بھی کریں گے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، حج نہیں ہو سکتا. قبول کرے تو اللہ کچھ بھی کر لے، وہ اس کی مرضی ہے. وہ تو ہم کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ علماء کرام دعا مانگتے ہوئے باجماعت کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے گناہوں کو ہماری نیکیوں میں بدل دے. اس نے مانگنے پہ کوئی پابندی نہیں لگائی کیونکہ اس کے پاس سارا ہی اختیار ہے. تو وہ قبول کر لے تو کچھ بھی کر لے، مگر ہمیں اس کا اہتمام بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم کریں. اگلی یہ تو تھا اس کا تعارف. اب میں آتا ہوں کہ اس کا جو اسلام میں تصور ہے وہ کیا ہے. تو اس سے پہلے یہ سمجھیں کہ اسلام کہتے کس کو ہیں. دیکھیے ہم اکثر لفظ اسلام کے لیے مذہب استعمال کرتے ہیں. آج کے بعد مہربانی یہ کریں کہ اسلام کے لیے لفظ مذہب استعمال مت کیجیے گا. اس کے لیے لفظ دین استعمال کریں. مذہب اور دین دونوں عربی زبان کے لفظ ہیں. اس کے باوجود قرآن و حدیث کی ریپرزنٹیشن کے لیے کہیں ایک دفعہ بھی لفظ مذہب استعمال کیوں نہیں ہوا؟ اس کا مطلب ہوتا ہے مخصوص راستہ کسی جگہ پہنچنے کے لیے. دیکھیں آپ داخل ہوئے ہیں تو اس دروازے سے جانا چاہیں اس دروازے سے چلے جائیں. اگر آپ چاہیں تو یہاں سے دیوار کو توڑ کے بھی نکل سکتے ہیں، چھت کو بھی، کوئی بھی راستہ جو آپ باہر کہیں جانے کے لیے اختیار کریں گے. آسانی ہے یا نہیں ہے وہ ایک الگ بات ہے. اور اگر میں اس کو اصطلاحی معنوں میں کہوں تو اصطلاحی معنوں میں مذہب کا مطلب ہوتا ہے چند مخصوص عادات، رسومات اور تہواروں کا مجموعہ. دین کی میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا ورنہ موضوع سے رہ جاؤں گا. دین کے لیے یوں سمجھیں ہوش سنبھالنے سے لے کے ہوش گنوانے تک کے عرصے کے دوران، جیسے ایک آدمی کی عقل معاف ہو گئی 70 سال کی عمر میں، 80 سال کی عمر میں یا 2 سال کی عمر میں، جو اس نے پہلی سانس لی تھی یعنی باشعور ہو گیا، بالغ ہو گیا. جیسے نماز 7 سال میں فرض ہوتی ہے، اس سے پہلے نہیں ہے، پڑھے تو اچھی بات. تو وہاں سے لے کے جو کل دورانیہ ہے اس میں ہر سانس آپ نے کیسے لینی ہے، یہ ہے تقوی کا تقاضا. فتوے کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں. تو دین جو ہے پہلی سانس سے لے کے آخری سانس جو ہوش میں ہے اس کو اللہ کے حکم کے مطابق گزارنا. تو آپ جس سفر کے لیے جا رہے ہیں اس کے بارے میں ایک بڑی خاص بات یاد رکھیے گا. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اسلام کے 5 بنیادی اراکین میں سے ایک ہے، لیکن اتنی ہی اہم یہ بات بھی ہے کہ یہ زندگی میں فرض صرف ایک دفعہ ہے. اس کے بعد 100 حج بھی کریں گے تو وہ نفل ہوں گے، اور نفل کبھی بھی فرض کا قائم مقام نہیں ہوتا، ہو ہی نہیں سکتا. تو اس لیے براہ کرم یہ انڈو نہیں ہو سکتا کہ میں اگلی دفعہ اپنی غلطیاں ٹھیک کر لوں گا. اس لیے اس کو معمولی مت سمجھیں. یہ ارادہ اور یہ سفر زندگی میں آپ پہ ایک ہی دفعہ فرض ہے، اس لیے اس کو پہلی دفعہ ہی بہترین کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو یہاں ہم نے قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں اس چیز کا اہتمام کیا ہے کہ آپ تک اس کی اصل روح، اس کی اصل فلسفی اور اس کا پس منظر اور اس کا پیش منظر دونوں آپ کے سامنے رکھے جائیں. تو آج کی میری کل گفتگو جو ہے وہ اسی پر
زیادہ انحصار کرے گی۔ تو اسلام سے پہلے جو یہودیت میں حج کا تصور ہے، وہاں لفظ حج تو نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے وہ لوگوں کے ہاں ایک سے زیادہ، ایک کو وہ کہتے ہیں عید الفصح، جس کو پیسوو کہتے ہیں وہ، اور دوسری ہے یوم کفارہ، جو آپ نے سنا ہوگا کہ ان کی دیوار گریہ ہے۔ دیوار گریہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ہمارا یوم عرفہ ہوتا، کہ وہ وہاں روتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں اللہ سے، اپنے گناہوں کا کفارہ اللہ سے کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ سفر کرتے ہیں وہاں تک آنے کے لیے۔ حضرت موسیٰ کے دور میں 3 عیدیں ہوا کرتی تھی، تو یہ اسی طرح سے مختلف مراحل میں وہ لوگ اپنا کرتے تھے۔ اور عیسائیت میں اگر جائیں تو ابتدائی دور میں یروشلم، روم اور دیگر مقدس مقامات کی طرف سفر کرنا ان کا آپ یہ سمجھیں کہ حج کے بدل کے طور پہ تھا، یعنی بدل کا مراد ہے کہ یہ ان کے ہاں حج کی ایک کیفیت تھی۔ آج کے جدید دور میں اگر آ جائیں تو پھر آج جو ہے وہ ویٹیگن، بیت اللحم، ان جگہوں پر اور دیگر مقدس مقامات پہ، ایون اس میں یروشلم بھی شامل ہے کہ وہاں جانا ان کے لیے یہ ایک مقدس عبادت ہے، جس طرح مسلمانوں کے لیے حج ہے۔ یہ میں نے 2 الہامی مذاہب کے بارے میں بتا دیا آپ کو، کیونکہ 2 کتابیں موسیٰ پر آئیں، موسیٰ پر ایک آئی، دوسری داؤد پر آئی، تو ان میں یہ ملتی جلتی چیزیں تھیں۔ اب ہم غیر الہامی مذاہب میں اگر آئیں تو ہندوؤں کے ہاں بھی کاشی تیرتھ یاترا بالکل ہمارے حج کی طرح ہوتی ہے ان کے لیے۔ ہمارے حج سے اس کا کوئی تقابل ہی نہیں ہے، وہ اور چیز ہے، اجتماع ہوتا ہے جس میں وہ لوگ کرتے ہیں۔ اسی طرح بدھوں کے ہاں ہوتا ہے، پھر سکھوں کے ہاں ہوتا ہے جو ان کا گولڈن ٹیمپل ہے، وہاں پر وہ جو تقریبات کرتے ہیں۔ تو دیگر مذاہب کا یہ تصور ہے۔ اب آئیں کہ اسلام کا تصور کیا ہے۔ ایک تو میں نے آپ کو بات بتا دی کہ جو 5 بنیادی اراکین اسلام ہیں، یہ ان میں سے ایک ہے۔ اس میں تمام عبادات ایک طرح سے شامل ہو جاتی ہیں۔ سورہ آل عمران جو کہ قرآن کی 3ری سورت ہے، اس کی آیت نمبر 97 میں حج کا ذکر آتا ہے کہ اے ایمان والو، جو صاحب استطاعت ہو ان پر حج فرض ہے۔ استطاعت مین کے ایک خاص کوالیفیکیشن، اس میں عمر، اس میں عقل، اس میں پیسہ، اس میں حالات، اس میں صحت، اگر ان میں سے کوئی بھی چیز کم ہے تو پھر آپ پہ حج فرض نہیں ہے۔ تو اسی لیے محبت اور عقیدت میں نہ جائیں، کیونکہ اسلام نے جو رخصت اور آسانی دی ہے، اگر ہم وہ نہیں لیتے تو وہ کفران نعمت۔ اسلام میں ایک بڑی خوبصورت بات جو ہے وہ پورے کا پورا داخل ہونا ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ جو احکامات الہیہ ہیں، دیکھیں عرب میں آپ جاتے ہیں تو وہ لوگ داشا اور چوغا چیزیں پہنتے ہیں، وہ وہاں کا لباس ہے۔ اب ایک اسکیمو جو انتہائی برفانی علاقے میں رہتا ہے، وہ کھلا داشا اور سر پہ رومال رکھ کے اپنی زندگی نہیں بچا سکتا۔ تو وہ چیز احکامات الہی میں نہیں ہے، کہ کوئی اسلام کی جو خوبصورتی ہے وہ بڑی ہی کمال کی ہے۔ تو اس میں جو آپ کو معاملات دیکھنے ہیں کہ یہ، اس کے بعد پھر ایک پوری سورہ ہے، سورہ حج جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ اچھا، یہ وہ صورت ہے جو مکی بھی ہے اور مدنی بھی ہے، کیونکہ کچھ اس کی آیات وہاں پہ آئیں اور کچھ اس کی آیات جو ہیں وہ اس کے وہاں پر آئیں۔ تو اس کی جو 78 آیتیں ہیں، اس میں بھی جو موضوعات ہیں، اس میں سب سے پہلا تو یہ ہے کہ حج ایک عبادت ہے۔ ابھی میں آپ کو عبادت کا مطلب بھی بتاؤں گا کہ قرآن نے عبادت کس کو کہا ہے اور ہم کس کو سمجھتے ہیں۔ یہ اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو پھر آپ یہ دیکھیں حج کو ایک عبادت کے طور پہ کرنے جا رہے ہیں، تو وہ عبادت ہوئی ہے یا صرف سیر ہوئی ہے، یہ آپ کو دیکھنا ہوگا۔ پھر اس کے بعد حج کے حکم، قیامت، قربانی، مسلم امہ کی ذمہ داریاں کیا کیا ہیں، یہ چیزیں جو ہیں یہ اس سورہ مبارک کے موضوعات ہیں جو اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ اور اس کا جو مرکزی پیغام ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، وہ اس کی کبریائی کو تسلیم کرے۔ ہم سورہ زاریات ہے نا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کتنے فخر سے سناتے ہیں کہ اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ اللہ نے جنوں اور انسانوں کو کس عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت کا لفظی مطلب کیا ہے، پہلے وہ تو جانیں۔
پھر اس کی روح کی طرف بھی آئیں گے. تو یہ چونکہ حج ایک عبادت ہے تو آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ آپ جان سکیں کہ حج کہتے کس کو ہیں. تو وہ میں نے اس کا مطلب بتا دیا. اب آپ کے لیے جو بہت اہم لفظ ہے وہ عبادت ہے کہ آپ عبادت کو جانیں کہ اسلام نے عبادت کسے کہا ہے اور ہم عبادت کس کو سمجھتے ہیں. تو اب اس کے بعد پھر جو اس کی جو فرضیت ہے، اب ہم کہتے ہیں نا فرض نماز، بیٹی کا فرض اور اس طرح کے دوسرے کہ یہ چیز تو میرا، یہ تو آپ کو کسی کا کوئی کام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں یہ تو میرا فرض تھا، ماں باپ کی خدمت کرنا میرا. لیکن فرض چونکہ عربی زبان کا لفظ ہے تو عربی میں یہ مصدر ہے، نہ یہ وہ فعل ہے نہ اسم ہے، یہ مصدر ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے متعین کرنا، کسی چیز کو فکس کر لینا. تو یہ فکس ہی ہو گیا نا، حج کے تمہاری ذمہ داری ہے، نماز 5 وقت کی تمہاری ذمہ داری ہے. لازم کرنا، مقرر کرنا، جیسے حج جو ہے اپنا روزے جو ہیں وہ مقررہ ایام پر ان کو ویسے ہی ادا کرنا جیسے اللہ نے کہا اور اس کے نبی نے ہمیں کر کے دکھایا. اب عرب معاشرے میں جو لفظ فرض ہے وہ قانونی، مذہبی، ثقافتی، معاشرتی ذمہ داری کو نبھانا، یعنی آپ پہ کسی بھی قسم کی جو ذمہ داری عائد کی گئی ہے اس کے نبھانے کے عمل کو عربی میں فرض کہتے. یہ اصطلاحات اگر نہیں سمجھ آتی تو یقین کیجئے آپ 100 حاجی کیمپوں کی ٹریننگ میں چلے جائیں، جب آپ کو الف بے نہیں آئے گی، پرائمری کے بغیر پی ایچ ڈی کیسے کریں گے؟ کاغذ کا ٹکڑا ضرور مل جائے گا، وہ پیسے دے کے لے لیں، سفارش سے لے لیں، خود پرنٹ کر لیں، آج تو سب کچھ ہو جاتا ہے نا. ٹھیک ہے، تو اب آتے ہیں حج کا مقصد بھی تو ہوگا نا، کوئی اللہ نے اتنی بڑی ذمہ داری اور اتنا لاکھوں کا، تو اس کا مطلب جو ہے وہ اسٹیرلائزیشن ہے. اسٹیرلائزیشن کی جو بہترین مثال کسی کو سمجھ آ سکتی ہے عام آدمی کو، وہ جس کی عمر 50 سال سے زیادہ ہے اور جس کی 60 سے زیادہ ہے، اس نے تو ہو سکتا ہے وہ کام ہاتھ سے بھی کیا، اور آپ میں چونکہ 50 کا ہے ہی کوئی نہیں. اچھا جو ہے وہ بھی نہیں بول رہے حاجی صاحب. اچھا ڈاکٹر جو ہے نا وہ ایک ہی سرنج سے اور ایک سوئی سے، سرنج سے تو خیر پتہ نہیں 200-400 ٹیکے لگا دیتا تھا، ایک سوئی سے بھی 10-10 20-20 ٹیکے لگا دیتا تھا، اس سے بھی زیادہ. تو وہ کیا کرتا تھا کہ ایک مریض کو ٹیکہ لگانے کے بعد اس کو تیز گرم پانی میں ابالتا اور ابالنے کے بعد اس میں سے نکال کے دوسرے کو لگا دیتا. اب یہ کام مشینوں سے ہوتا ہے. اسٹیرلائزیشن، تطہیر، پاک کرنا، پاک تو خیر ہمارا اسلام کا تصور ہے، اس کو جراثیم سے الگ کر دینا، جراثیم سے مبرہ کر دینا. تو اس کا مقصد ہے تطہیر، یعنی ہمارا پورے کا پورا وجود، اس کے اندر سوچوں میں جو بھی برائیاں موجود ہیں، ماضی میں کی ہیں، اب کر رہے ہیں اور آئندہ کرنے کا ارادہ ہے، وہ سب کچھ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کو چھوڑنے کا ارادہ کرنا اور پھر اس پہ عمل کرنا. دیکھیں نا، میں حج کا ارادہ کر لوں، سفر کی تیاری بھی کر لوں، لیکن اگر اس سفر پہ نہیں جاتا تو وہ حج نامکمل ہوا ہی نہیں. تو اس لیے دل اور نیت کا ارادہ کرنا، اسباب پیدا کرنا اور پھر عملاً اس کی طرف نکلنا. تو اس کا بنیاد، اور یہی وجہ ہے کہ جو صحیح بخاری کی آیت نمبر 15، حدیث 1521 جو حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ وہ جو فرمایا گیا نا کہ حج کے بعد ماں انسان ایسے پاک صاف ہوتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا. تو حج ایک ایسا عمل ہے جو آپ کو بالکل چینج کر دے. اگر آپ کو چینج نہیں کرتا تو پھر وہ حج نہیں ہے. ابھی میں قبولیت حج کی جو نشانیاں بتاؤں گا آپ کو، ویسے تو اللہ ہی جانتا ہے نا کہ وہ کیا کرے، جیسے میں نے کہا کہ گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دے تو وہ قدرت رکھتا ہے. لیکن اللہ کے بارے میں نے خاص بات ضرور یاد رکھیے گا، اللہ اپنے اصول کبھی نہیں بدلتا. آپ نے یہ آیت یا جملہ تو سنا ہے، لا تبدیل لخلق اللہ، لا تبدیل سنت اللہ. اللہ اپنا اصول نہیں بدلتا. یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ساری عمر گناہ کرتے رہیں
اور آخر میں کوئی ایک چیز کر لیں تو باقیوں کا حساب نہ ہو. ہاں آپ کی توبہ اگر کسی اس اخلاص پہ پہنچ گئی ہے تو پھر کئی پہاڑوں کے برابر بھی ہوں تو وہ آپ دیکھیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی ہندہ جیسی عورت، واشی جیسی شخصیت، حضرت واشی ہم اس کو کہیں گے، رضی اللہ تعالیٰ بھی کہیں گے، تو آپ نے صرف اتنا کہا تھا کہ میرے سامنے نہ آنا. تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے نیت کر کے چل پڑے ہیں اس راستے پہ تو پھر آپ کے لیے ساری معافیاں ہیں اور سارے نئے اچھے راستے کھول دیے گئے. تو اچھی طرح سے بار بار میں ایک بات دہرا رہا ہوں کہ اپنی نیت میں اخلاص لائے بغیر یہ سفر اور سفر کی صحبتیں اور پیسوں کا خرچہ تو ہو سکتا ہے، حج کی ادائیگی نہیں ہوگی. تو یہ اس کا بنیادی مقصد تھا کہ آپ پر حج کب و کیوں اور کیسے فرض ہوا. آج اقبال نے جو بات کہی تھی نا، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی. آج دیکھیں میں نے حج پہ جانا ہے تو ساری دنیا کو بتاتا ہوں. اس کے لیے انتہائی اپنے آپ کو دھوکہ میں نے کیا دیا ہے کہ میں ہر ملنے جلنے والے کے گھر جاتا ہوں یا فون کرتا ہوں کہ میں آئیتے چلے ہیں، کوئی کیا سنے معاف کر دینا. تو دراصل میں اس کو بتانا چاہ رہا ہوتا ہوں. ویسے یہ کوتاہی میں نے بھی کی تھی، تب مجھے پتہ نہیں تھا. بھئی نماز پڑھنے جاتے ہیں تو آپ سارے شہر کو بتاتے ہیں میں نماز پڑھنے چل گیا. روزہ رکھا ہوتا ہے تو آپ سارے شہر کو بتاتے ہیں کہ میں نے روزہ رکھا ہے. بھئی وہ تم نے فرض اپنا پورا کیا ہے، ٹھیک ہو گیا جی. اب یہاں تک ہم نے حج کی مقصدیت کو، حج کی فرضیت کو قرآن و حدیث میں اس کو دیکھ لیا. اب انتہائی اہم چیز، جیسے میں نے حج کے لفظ کو بیان کیا کہ حج ایک مکمل عبادت ہے، تو آئیے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت کہتے کس کو اور ہم کس کو عبادت سمجھتے ہیں. یہ اس لیکچر کی جان ہے. کوئی لیٹ آیا ہے یا کوئی جلدی جانا چاہتا ہے تو دونوں صورتوں میں یہ گفتگو کا حصہ اس کے لیے بہترین ہے. عبادت کیا ہے؟ ہم جو فرائض ہیں، آپ نماز بڑی باقاعدگی سے پڑھیں، نوافل پڑھیں، زکوٰۃ دیں، خیرات دیں، اچھا لوگوں سے سلوک کریں، اپنے معاملات میں ٹھیک رہیں. اس کو نا انگریزی میں ریچول کہتے ہیں. چند عبادات، رسومات، تہوار، تقریبات اور عقائد. عبادت تو یہ نہیں ہے. عبادت کو ذرا سمجھیے. وہ جو کہتے ہیں نا میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یہ جو لفظ حج عبادت ہے اس کو ذرا سمجھیے. عین با دال، عبادہ، یہ اس کا مادہ ہے. عربی زبان، قرآن میں کل 25,000 کے قریب مادے ہیں. یہ دنیا کی واحد زبان ہے عربی جس میں روٹ ورڈ کا دا بیسٹ سسٹم موجود ہے. ہم لوگ زبانوں کو چونکہ جانتے ہیں، ہم تو اپنی زبان کو نہیں جانتے تو عربی کو کہاں سے جانیں گے. اللہ بھئی اتنی کمال چیز ہے. بچپن سے ڈرتے رہے. میں نے قرآن 50 سال کی عمر گزرنے کے بعد پڑھا. اس سے پہلے ایسی پڑھا جیسے آپ سب نے پڑھا. اور آج میں 20 گھنٹے میں ایک ایسا شخص جس کو قرآن دیکھا بھی نہیں ہے، جس نے قرآن، اس کو 20 گھنٹے میں قرآن پڑھنے کے قابل کر دیتا ہوں. اور یہی قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں کھڑے ہو کے 28 منٹ کی میری ایک ٹاک تھی. اس میں آپ کی قرآن کی ہزاروں غلطیاں ان 28 منٹ میں ٹھیک ہو جاتی ہیں. 28 منٹ میں تو میں نے بہت کچھ بتایا نا. یوٹیوب پہ دیکھیں تو میری 5 منٹ کی ایک ویڈیو ہے، آپ کی ہزاروں غلطیاں ٹھیک ہو جائیں گی اس سے. 60 سال کی عمر گزرنے کے بعد میں نے قرآن کو سمجھنے کا سفر شروع کیا. اور آج لوگ سمجھتے ہیں میں قرآن کا بہت بڑا اسکالر ہوں، جس کا اندازہ آپ کو ابھی اس عبادت سے ہو جائے گا. تو میں نے کیا بتایا جی؟ عین با دال، جس سے کیا بنتا ہے؟ عبد. ٹھیک ہے. تو بندگی جو ہے وہ اس کا بدل نہیں ہے. عربی کی ایک کمال خوبصورتی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس میں سبسٹیٹیوشن نہیں ہے. سبسٹیٹیوشن کا مطلب ہے کہ لفظ آپ کو پیار نہیں آتا تو محبت لکھ دیں، لگاؤ لکھ دیں، انسیت لکھ دیں. ٹھیک ہے.
اور بھی کئی لفظ ہو سکتے ہیں، لیکن عربی کی خوبصورتی یہ ہے کہ جو لفظ جہاں آیا ہے وہ تھا ہی وہیں کے لیے۔ تو عبد عربی زبان میں، اب فارسی میں اس کے لیے لفظ غلام ہے، تو میں وہ لفظ بار بار استعمال کروں گا تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے۔ عبد کا مطلب غلام تو ہوتا ہے، غلام تو کوئی بھی ہو سکتا، لیکن عبد سے مراد پتہ کون ہے؟ ایسا غلام جو اپنے آقا کا ہر حکم مانے۔ ایسے تو بہت سے ہوں گے، وہ حق ملکیت نہیں اس کی زندگی کا کوئی نصب العین نہیں ہوتا، اس کا اپنا کوئی پلان، کوئی پروگرام نہیں ہوتا، وہ صرف وہی کرتا ہے جو اس کا آقا نے کہہ دیا، وہی اس کی پلاننگ ہے، وہی اس کا سب کچھ ہے۔ دوسری، حق ملکیت نہیں رکھتا، کوئی چیز بھی اس کی اپنی نہیں ہوتی، جو کچھ بھی اس کے پاس ہوتا ہے اس کے آقا کا ہوتا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہوتا ہے وہ اس کو اتنا اور ویسے ہی استعمال کرتا ہے جیسے اس کا آقا کہتا ہے۔ آپ دیکھیں ذرا اپنے آپ کو، میں اپنے آپ کو دیکھوں تو ہم تو پہلے سٹیج پہ فیل ہو گئے کہ اس کا ہر حکم مانے۔ ہم اپنی زندگی اپنے طریقے سے گزارتے ہیں، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے کہندے ہوئے میرا تو کون ہونا۔ اچھا، پھر اس کے بعد اگلی سٹیج جو آتی ہے کہ اپنے آقا کی مرضی کے خلاف خرچ نہیں کرتا، یہ تیسری چیز ہے۔ پھر آتا ہے کہ وہ اپنے آقا کی مرضی پورے کرتے ہوئے اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس کو برداشت کرتا، اور ایمی شیمی میری آپ جیسی برداشت نہیں، جس طرح ماں بچے کی پرورش میں ہر تکلیف خوشی سے برداشت کرتی۔ اللہ، اور پانچویں تو انتہا ہے، پیک ہے اس کی، کہ وہ حرف شکایت اپنی زبان پہ نہیں لاتا۔ ہمیں ذرا تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کہتے ہیں ایسی پتہ نہیں اللہ دے کی ماں ہمارے ہوئے۔ تو اس لیے عبادت جو ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ نے ہمیں جس کام کے لیے پیدا کیا، اس کے نبی نے ہمیں اس کی پوری تفصیل دے دی، تو ہم نے اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو ویسے گزارنا ہے، وہ عبادت ہے۔ تو حج کو برائے کرم آپ نے بالکل ویسے کرنا ہے جیسے آپ کو کہا گیا ہے۔ اپنی مرضی نہیں کرنی، وہ پھر عبادت نہیں ہوگی، کچھ اور ہو جائے گا لیکن عبادت نہیں ہوگی۔ اب اس کی تیاری اور ادائیگی میں ہونے والی جو غلطیاں ہیں چند ایک، اس کو دیکھیں۔ ہم ایک آدھ حج ٹریننگ پروگرام میں چلے جاتے ہیں، یا ٹی وی پہ دیکھ لیا، یا کسی کی ویڈیو دیکھ لی، دو چار کتابیں پڑھ لیں، باقی ہم کہتے ہیں اتنے جا کے پتہ لگ جائے گا، اتنے جا کے تو لگ پتہ جائے گا۔ بھئی یہاں آپ کو زندگی میں، پوری زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے، تو اس کو آپ نے اگر بھرپور انداز میں نہیں کیا، اس کے بعد آپ 100 حج کرتے رہیں، وہ نفل ہے۔ یہ جو رمضان میں ہے نا جی، نفل جو ہے اس کا اجر فرض کے برابر ہوتا ہے، اجر فرض کے برابر ہوتا ہے، حیثیت اور اہمیت فرض کے برابر نہیں ہوتی۔ جب سے میں نے استادوں سے یہ بات سمجھی، میری تو دنیا بدل گئی۔ تو مناسک سے لا علمی، کہ وہاں آپ نے پورے سفر کے دوران کہاں کہاں جانا ہے اور کیا کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اسے مناسک کہتے ہیں۔ دوسری بڑی اہم بات جو ہے، ایک ایک لمحہ پہ آپ کے صبر کا امتحان ہوتا ہے۔ دیکھیں، شیطان نے آپ کو روکنا تھا کہ یار اتنے پیسے ہیں کہیں اور خرچ کر لو، ابھی بڑی صحت ہے، زندگی ہے، چلے جانا، ٹھیک ہے۔ وہ روک جب نہیں سکا، آپ نے تیاری کر لی اور پھر آپ وہاں بھی پہنچ گئے اور زندہ بھی ہیں، تو پھر وہ آپ کو حج سے کیسے روکے گا؟ روک نہیں سکتا۔ وہ آپ کے دل میں جو بڑی آسانی سے وسوسہ ڈالتا ہے وہ بے صبری کا ہے۔ جہاز میں اگر 211 سیٹیں ہیں تو مسافر بھی 210 ہو سکتے ہیں، 212۔ پھر آپ کی سیٹ کا نمبر لکھا ہوا ہے، آپ نے اسی پہ جا کے بیٹھنا ہے۔ اگر آپ میں سے کسی کو اتفاق ہوا ہو، میں ہنس اس لیے پڑھا ہوں کہ میں جو سین دیکھتا ہوں، وہ ایسے دوڑتے ہیں جیسے باڑے میں سے نکل کے جانور بھاگتے ہیں۔ ایسے نہ کریں۔ وہاں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ سامان اتارا نہیں ہے ابھی، مکے میں پہنچ کے تو جناب
کعبے کی زیارت کے شوق میں سامان چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. تو نہ وصال صنم ہوتا ہے، نہ یار ملتا ہے، تو اس میں بے صبری نہ کریں. اس کے بعد ہے ریاکاری. جیسے میں نے مثال دی کہ میں گھر گھر جاتا ہوں کہ میں آئیتے چلے، اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں، زیادہ صاحب حیثیت ہوں تو اپنے گھر لوگوں کو دعوت میں بلاتا ہوں. پھر اس کے بعد شریکے، وہ دیکھیا انہوں نے میں نے دعوت پہ نہیں بلایا. میرے گھر میں بہو ہے تو اس کے جناب وہ ماں باپ نے پورے گھر کو دعوت پہ نہیں بلایا. سالی ہے تو اس نے کیوں نہیں بلایا، سالہ ہے اس نے کیوں نہیں بلایا. شریعت میں ان چیزوں کو تو حج کہا ہی نہیں گیا. حج کا تو یہ حصہ نہ ڈائریکٹلی ہے نہ انڈائریکٹلی ہے. تو یہ سب ریاکاری میں آتا ہے. وہ میں اپنے گھر پہ دعوت کرتا ہوں یا دوسرے کرتے ہیں، خوشی سے نہیں، بیچارے دکھ سے کر رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں یا ان کا دل نہیں چاہ رہا یا ویسے ہی وہ آپ کو پسند نہیں کرتے. پھر اس کے بعد میں حاجی، آگے میں آپ کو جو لسٹ بتاؤں گا تو اس میں برائے مہربانی اپنے آپ پر ایک احسان کریں. یہ شریعت کا حکم نہیں بتا رہا، یہ تقوی کا بتا رہا ہوں کہ حاجی مت کہلوائیں. آپ نے کسی پہ احسان تو نہیں کیا، آپ نے کوئی ڈگری لے لی ہے. آپ نماز کے لیے جاتے ہیں پھر آپ نمازی کہلوانا شروع کر دیں. آپ روزہ رکھتے ہیں پھر آپ روزی صاحب کہنا شروع کر دیں. زکوٰۃ دیتے ہیں زکاتی صاحب ہو جائیں. تو اس لیے اپنے نام کے ساتھ حاجی کا لفظ مت لگائیں، یہ آپ کو ریاکاری سے بہت زیادہ بچائے گا. پھر سیاحت اور کاروبار نہ بنائیں کہ وہاں انڈیا سے آئے ہوئے ہوں گے، اور میں نے یہ چیزیں وہاں خود دیکھی ہیں، اس لیے میں کسی سے سن کے یہ بات نہیں کر رہا. ابھی میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج بتاؤں گا نا تو آپ کی آنکھیں کیا دل و دماغ روشن ہو جائیں گے کہ اچھا یار یہ ہمارے حاجی تو بالکل ہی کچھ اور کرتے ہیں، بالکل ہی کچھ اور کرتے ہیں. اور بڑے عجیب اتفاق کی بات ہے کہ میں بھی 24 سال سے حج کی تربیت دے رہا ہوں. واضح طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج پہلی دفعہ بیان کروں گا، اور یہ سعادت بھی قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے حصے میں آئی، چونکہ یہاں باہر کے ممالک سے بھی لوگ دیکھتے ہیں اور بڑی تعداد میں لاکھوں کے لوگ، تو ان تک یہ پیغام جائے گا. احرام کی حرمت، احرام کو سمجھ لیں کہ وہ دو چادریں نہیں ہوتیں. اس وقت بہت سی چیزیں حلال جو ہیں وہ حرام، اور بہت سی حرام حلال. جو بھی حکم احکام ہیں کہ احرام کے بعد آپ نے کیا نہیں کرنا، تو احرام دراصل پابندیوں کا نام ہے. ان پابندیوں میں پرواہ نہیں کرتے یا اس میں سستی کرتے ہیں. اچھا پھر اس میں کیا ہے کہ تربیت میں ان کے کمی ہوتی ہے، انہوں نے پراپر ٹریننگ لے کے نہیں گئے ہوتے. لیکن آپ نے موبائل خریدنا ہے تو آپ کتنے لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں، یا کوئی چیز لینی ہے، زمین لینی ہے کہ یہ ٹھیک ہے نہیں ہے، جھگڑے والی تو نہیں، ٹھیک ہے. تو زندگی کا اہم ترین فریضہ جو سب سے لمبا ہے، سب سے زیادہ خرچہ کرنا ہے آپ نے، زکوٰۃ کب ہوگی؟ جب آپ کے پاس پیسے ہوں گے. روزہ صحت و تندرستی کے ساتھ ہے، کوئی پیسہ نہیں ہے. نماز صحت اور تندرستی کے ساتھ ہے، کوئی پیسہ نہیں ہے. لیکن اس پہ آج کے دور میں دیکھا جائے تو شاید 10 لاکھ سے نیچے کسی بھی قسم کا کوئی حج بڑا مشکل ہے. پھر خیالات، حالات اس کا اصل ثبوت ہوتے ہیں جو بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ شخص حج کرنے نہیں جا رہا، یہ ایک ریچولز کو پورا کرنے جا رہا ہے کہ یار یہ بھی ایک کام کر رہی ہے. لگیات ہوں صحت ٹھیک ہے، کل دا پتہ نہیں تو میں سوچا یہ بھی کام کر لوں. اب آپ یہ دیکھیں، میں اپنی کسی کی بات نہیں کر رہا. اگر آپ مجھے کہتے ہیں مبارک ہوئے آئیتے چل رہے ہو تسی تے اللہ میاں میرے لیے دعا کرنا، تو ماشاءاللہ بڑا اچھا ارادہ کیتا ہے جی. تو میں آپ سے کیا کہتا ہوں؟ میں کہتا ہوں جی کہ بس وہ میں کیا اے بھی ایک کام میں کرنے والا لازمی ہے تو چلو میں بھی کر ہی آؤں. اچھا پھر یہ زبان سے تو نہیں کہتا ہوں لیکن دل میں ہوتا ہے کہ وہاں سیر کر فلاں جگہ جاؤں گا، زیارات دیکھوں گا، وہاں سونا سستا ہے یا فلاں چیز ہے. پھر وہاں سے آتے ہوئے یہ جو کچھ انگوٹھیوں اور زیور کی شکل میں سونا لے کر آتے ہیں یا اور جو کچھ بھی کرتے ہیں، تو وہ سب کچھ وہ تیاری کا حصہ تو ہوتا ہے، لیکن وہ حج کی نہیں، سیاحت کی تیاری آپ اسے کہہ سکتے ہیں. عبادت کی تیاری جو ہے نا وہ اس کو نہیں کہا جا سکتا. اب تھوڑا سا اس کے پس منظر کی طرف آتے ہیں. حج قرآن و حدیث میں، دیگر مذاہب میں اس کی مقصدیت، یہ چیزیں ہم نے بیان کر لیں، اور تیاری اور ادائیگی میں جو غلطیاں ہم لوگ کرتے ہیں. اب ہم آتے ہیں کہ اس کا آغاز دنیا میں کبھی تو ہوا تھا. تو حضرت آدم نے سے حضرت ابراہیم تک اس کی ایک ہسٹری ہے کعبے کی، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے. حضرت ابراہیم
نے اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ مل کر اس کو بنایا. اور پھر وہ جو واقعہ ہے کہنے کو بڑا چھوٹا ہے کہ حضرت ابراہیم اپنی بیوی کو چھوڑ گئے, چھوٹا سا بچہ تھا. آپ ذرا تصور میں لائیں, مرد حضرات خامد بن کے شادی شدہ ہیں یا نہیں ہیں, مگر ان کو یہ پتہ ہے کہ خامد کیا ہوتا ہے, اس کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے, اور خواتین شادی شدہ ہیں یا نہیں ہیں. ذرا تصور میں لائیں ماں بن کے کہ ایک انتہائی معصوم دودھ پیتا بچہ ہے, کسی قسم کا کوئی توشہ تو چھوڑ کے پانی تک نہیں ہے, جنگل بیابان کوئی انسان تک نہیں ہے, جانور نہیں ہے, گھاس نہیں ہے. اور اس بیوی کی عظمت دیکھیں کہ آخر تم کوئی تو وجہ بتاؤ کہ کیوں چھوڑ رہے ہو, تو کہتے ہیں اللہ کے حکم سے. پھر اس کے بعد اس عورت کی وہ جو سعی ہے, ایفرٹ, کوشش, یہ اپنی زندگی میں لائیے کہ اسلام نے کوشش کو کتنی اہمیت دی ہے. سورہ نجم کی آیت کو ہم صرف پڑھتے ہیں, لیس علی الانسان الا ما سعی, اس میں دیا گیا کہ انسان کے ذمے کوشش کرنا ہے تو وہ کوشش کی انتہا کر دے. اب وہ پیچھے بچے کو بھی دیکھ رہی ہے, وہ جو مڑ مڑ کے دیکھتی ہے نا ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی کے درمیان. اب تو وہاں وہ پہاڑیوں والی بات ختم ہو گئی ہے, صرف سمبل ایک نشان کے طور پہ رہ گیا ہے. باقی تو اتنا کمفرٹیبل کر دیا گیا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ 1980 یا 90 تک کیا حالات تھے. اتنا اب تو زمین جو ہے اس کے اندر انہوں نے وہ اے سی لگا دیے ہیں کہ آپ کے پاؤں نہیں جلتے. ذرا تصور کیجئے 1980 تک یا اس سے پیچھے کہ کتنی گرم زمین اور کتنے کنکر ہوتے تھے جن کے اوپر آپ نے ننگے پاؤں. تو بڑی آسانی آ گئی نا. تو وہ ہے جی اس کی ہسٹری. تو اس میں شوہر کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری, اس میں دو سبق بڑے اہم ہیں. شوہر کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری, یہ انتہائی اہم سبق ہے حج کی ابتدائی عمل کا, کیونکہ اگر آپ صحیح نہیں کرتے تو وہ پھر آپ کا حج نہیں ہوتا. انتہائی اہم حصہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیسے کیا, جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں 24 سال سے آج یہ 25واں سال ہے کہ حج کی تربیت کراتا ہوں. تو آج پہلی دفعہ یہ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا اعزاز ہے کہ وہاں پہلی دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حج بیان کرنے لگا ہوں. دیکھیں حج آپ نے بھی کیا اور صرف ایک ہی دفعہ کیا, چونکہ فرض ایک دفعہ. اب ذرا غور کیجئے کہ ہم سفر حج کی تیاری کیسے کرتے ہیں, نبی نے کیسے کی, اور آپ نے وہ وقت وہاں کیسے گزارا جو حج کا تھا. اب تو ہمارے سفری معاملات کی وجہ سے وہ 40 دن یا 30 دن 20 دن ہوتے ہیں. ایکچولی جو ہے یہ صرف کتنے دن کا ہے, 5 دن کا. جو مزدلفہ اور منا اور وہ جو کیا کہتے ہیں عرفات ہے, وہ ساری چیزوں کو اگر آپ ملائیں تو جو اوریجنلی حج ڈیز ہیں وہ یہ ہیں. آپ نے تیاری کی تو مدینہ سے نکلے, اور جب مکہ آتے ہیں تو سب سے پہلے آ کر آپ وہاں وہ جو طواف ہے کعبے کا, جس کو ہم عمرہ, چونکہ آپ کا حج جو تھا وہ ہمارے لیے سمبل تھا, آپ نے کوئی دوستوں یاروں سے ملنے نہیں گئے. بڑے غور سے سنیے گا, ہمارے حاجی حضرات جو جاتے ہیں نا وہ بعض اوقات دوسرے شہروں میں بھی چلے جاتے ہیں قانوناً منع ہونے کے باوجود. آپ جہاں جائیں وہاں کے قانون کی پابندی کریں, یہ آپ کو شریعت سکھاتی ہے. جب قانون بنتے ہیں تو کسی وجہ سے بنتے ہیں, اور ہم کیا کرتے ہیں کہ چلے جاتے ہیں کہ فلاں جگہ 2 دن ٹھہر آئیں, فلاں جگہ 1 دن ٹھہر آئیں. اب آپ نے وہاں یاروں سے ملنا ہے, دعوتیں کرنی ہیں, دعوتیں کروانی ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا کوئی کام نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیحاں, ٹوپیاں, مصلے, خوشبوئیں, کھجوریں, آب زمزم, یہ ساری چیزیں اکٹھی نہیں کی. سوچیے تو صحیح, ہم جب یہ چیزیں وہاں سے لاتے ہیں تو اس کے 2 مقصد 3 ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جی وہاں کے مبارک تبرکات ہیں, ہم اپنے پیاروں کے لیے لے جائیں. دوسرا, فلانلی نہ لے کے گئے تھے ہو, ٹھیک ہے. اور تیسرا, وہ یار پتہ لگے کہ میں حج بھی کی. تو اب آپ نبی کے طریقے کے ساتھ اپنے حج کو ذرا دیکھتے جائیں.
پھر اس کے بعد تسبیحیں تو خیر یاد رکھیں، بلکہ سن لیں چونکہ آپ نے وہاں جانا ہے. تو تسبیحات جو ہیں یا جائے نماز، تسبیح کے بارے میں سب سے پہلے اہم بات سنیے، کیونکہ وہ ہماری اکثریت نہیں جانتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تسبیح تھی ہی نہیں، یہ 200-300 سال بعد آئی ہے. یہ مالا ہے، چونکہ عربی ہوتی نہیں تھی عربوں کی، جیسے پیزا عربوں کے ہاں نہیں ہوتا نا، تو عرب اس کو اب کیا کہیں گے؟ پیزا ہی کہیں گے. چاکلیٹ نہیں کہہ سکتے تو شوکولات کہتے ہیں وہ. تو اسی طرح سے جو لفظ تسبیح ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو ہم نے بنایا. یہ بات آپ حاجیوں نے خاص طور پہ سمجھنی ہے. یہ مالا ہے، مالا کے لیے کوئی لفظ نہیں تھا، اب وہ عرب بھی اس کو تسبیح کہتے ہیں. یہ کئی 100 سال بعد آئی ہے. یہ بدھوں سے عیسائیوں میں اور عیسائیوں سے مسلمانوں میں آئی. اور ایک یہ ہے کہ یہودیوں سے، ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہودیوں، پارسیوں اور بدھوں سے ہوتی ہوئی مسلمانوں کے پاس پہنچی. تسبیح جو ہے اس کا جو مادہ روٹ ورڈ ہے وہ سین با ہا، سبا. یہ سبحان اللہ بھی جو لفظ ہے یہ سبحان بھی اسی سے ہے، تسبیح بھی اسی سے ہے. اس کے جو لفظی مطلب ہے وہ ہے تیرنا، یعنی انتہائی. جب آدمی تیرتا ہے تو آہستہ نہیں، وہ اپنی رفتار کے ساتھ تیرتا ہے اور اس کی خاص ایک پہچان ہوتی ہے، انداز ہوتا ہے. اب قرآن نے اس سے جو معنی لیے ہیں نا، ہم کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے، تو ہم بھی تسبیح لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جناب یہ تو اللہ کے فرشتوں کی سنت ہے، تو ہم تو، اور پھر جو بھی کچھ بھی پڑھتے ہیں اس کے اوپر میرا قطعاً مطلب غلط کہنا نہیں ہے. آپ اللہ کا نام لے رہے ہیں نا، آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں، آپ کسی کلمے کا ورد کر رہے ہیں، کسی آیت کا کر رہے ہیں، یہ آپ کا کام ہے، آپ اسے مناسب سمجھتے ہیں ضرور کیجیے. لیکن سمجھ لیجئے کہ تسبیح ہے کیا؟ گھوڑا اپنے آقا کو خوش کرنے کے لیے دوڑتا ہے، پھر اور تیز دوڑتا ہے، پھر جب ایک سطح پہ پہنچ کے اس کے لیے تیز دوڑنا ممکن نہیں رہتا تو وہ اپنے پاؤں اٹھا کے جمپ کرتا ہے تاکہ فاصلے کو جلدی ختم کرے اور میرا آقا مجھ سے. اللہ کی فرما برداری کے لیے اتنا کچھ کرنا کہ آپ کے لیے مزید کچھ ممکن نہ رہے، اس کو تسبیح کہتے ہیں. اب آپ فرق سمجھنا آپ کی مرضی، عمل کرنا نہ کرنا آپ کی مرضی، کہ تسبیح پکڑ کے بیٹھیں اور ساری رات گزار دیں. یا سلطان باہو ہمارے صوفی شعراء میں سے ایک شاعر ہیں. میں نے تو کہ تمام اردو پنجابی لٹریچر پڑھا ہے، میں پنجابی کرنا تھا تو ان کے بغیر ہو نہیں سکتا تھا. یہ بہت بڑے عالم تھے، ان میں سے کوئی نوٹنگیا نہیں تھا. They people were highly qualified of قرآن و سنہ، قرآن، حدیث، فقہ، اصول فقہ بہت اچھی طرح سے جانتے تھے. اور سلطان باہو تو وہ ہیں کہ جن کی کتابیں جامع ازہر میں بھی پڑھائی گئی. وہ کہتے ہیں تسبیح پھری تے دل نہ پھریا کی لینا تسبیح پھڑ کے ہو. ایسی تسبیح آپ نے کیا کرنی ہے جو آپ کا دل نہ پھیرے اور آپ کو اپنے مالک کی طرف نہ لے کے جائے. اور توحید کا جو سبق اس شخص نے دیا ہے انتہا کر دی. وہ کہتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر سانو مرشد پڑھایا ہو. یعنی ایک سانس بھی اگر آپ نے اللہ کی مرضی کے خلاف لی ہے، سانس اللہ کی مرضی کے خلاف لی ہے یعنی نافرمانی کی ہے، تو آپ کی وہ سانس بھی کافر ہو گئی. اور بلے شاہ جس کو لوگ پاگل شاعر بھی کہتے ہیں، وہ بہت عظیم بات. وہ کہتے ہیں پتل کدے نہیں سونا بندا پویں جڑیے لکھ نگینے، شوم تھی کدے نہیں صدقہ ہوندا پویں ہون لکھ خزینے. بلیا باج توحید نہیں جنت ملدی پویں مریے وچ مدینے. تو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ مدینے میں مرنا شرط نہیں ہے، توحید پہ قائم ہونا شرط ہے جنت میں جانے کے لیے.
تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کے علم میں آنا بڑا ضروری تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سیاحت نہیں کی، کسی جگہ سیر کے لیے نہیں گئے. آپ دیکھیے گا کہ آپ خود بھی چلیں، آپ شاید میرا کہنا مان ہی لیں، حاجی صاحب یہ بولتا بھی ہے کہ نہیں؟ وہ بیٹا تو ہے پر بولتا بھی ہے کہ نہیں؟ تو بیٹا آپ نے حج پہ جانا ہے یار، تو آپ شاید میری باتیں سن کے باز آ جائیں، لیکن آپ وہاں لوگوں کو دیکھیں گے کہ کیسے فلاں جگہ دیکھنے چلیں، فلاں جگہ دیکھنے چلیں، وہ پہاڑی، وہ مسجد، وہ غار، وہ تبرکات ہیں. اس میں میرا مشورہ ہے اللہ آپ کو توفیق دے بعد میں عمرے کی یا حج کے بعد، تو وہ پھر اس میں ضرور دیکھیں. لیکن اب جو جا رہے ہیں تو صرف سنگل مائنڈڈ ہو کے جائیں کہ میں نے اپنی پرانی زندگی کو بدلنا ہے. یا اللہ جو عمر بتائی بیت گئی، جو باقی رہ گئی تیرے نام، پھر تو آئے گی وہ کسی کام، ورنہ انعام شنامی ہوگی. تو انعام لفظ بولا ہے میں نے، انعام نہیں بولا، ٹھیک ہے؟ انعام کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ جانور. ٹھیک ہے. تو دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کوئی بھی تجارت نہیں کی تھی حج کے دنوں میں، یہ ضرور سمجھ لیجئے میری بات کو. تو اگر آپ تجارت کرتے ہیں وہاں پہ تو وہ حرام تو نہیں ہے، لیکن سنت، یہ جو بہت سنتوں کا پرچار ہم کرتے ہیں، تو میں صرف آپ کے علم میں لا رہا ہوں کہ آپ نے حج کے سفر میں کوئی تجارت، کوئی سیاحت نہیں کی تھی. پھر اس کے بعد تیسری چیز، اس کو میں نے تھوڑا سا تلاش کرنے کی کوشش کی تو یہ بھی مجھے نہیں ملی، وہ ہے دعوت. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج پہ جانا تھا تو آج ایک صحابی نے بلایا ہوا ہے، کل دوسرے نے بلایا ہوا ہے، حضور کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کس کی طرف جاؤں. ایک بات اچھی طرح سے کوشش کیجئے سمجھنے کی، میں تو سمجھتا بھی ہوں اور مانتا بھی ہوں، دل سے مانتا ہوں. میں، میری نسلیں، میرا پورا خاندان جب سے مسلمان ہوا ہوں قیامت تک، ہم کچھ بھی کر لیں ہم ایک صحابی کے پائے کے نہیں ہیں. صحابی سے زیادہ علم، عزت، کیونکہ ان کو تو اللہ نے گارنٹی دے دی کہ میں تم سے راضی ہو گیا ہوں. میری نسل میں تو کسی کو نہیں دی. میں کس کو کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میں یا میرا فلاں جی بخشا ہوئی روح ہے. تو دعوتوں کا کوئی سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. اگر آپ مناسب سمجھیں تو آپ کسی پہ احسان نہیں کر رہے، آپ اسٹیرلائزیشن کے لیے جا رہے ہیں، آپریشن تھیٹر میں جا رہے ہیں. تو اس وقت دعوتیں نہیں کرتے، دعوتیں کھاتے کھلاتے نہیں ہیں، بلکہ صرف اس پہ توجہ رکھتے ہیں جو کچھ آپ کرنے جا رہے ہیں یا آپ کے ساتھ ہونے جا رہا ہے. پھر ایک اور بات جو میں آج پہلی دفعہ کرنے لگا ہوں حج کی تربیت میں، کبھی بھی نہیں کی تھی. میں نے ایسے ہی کہا کہ میں قاسم علی شاہ پہ ایک نیا رنگ اس کو دوں. تو اس میں یہ سمجھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو آخری خطبہ دیا وہ آج بھی دنیا میں ایک مثال ہے. اس میں انہوں نے کیا کہا کہ دوسرے ایک انسان کی جان تم پر حرمت ہے اس کی، تو دوسروں کی عزت کریں. اگر آپ حج پہ گئے اور آ کے کسی کی دوسروں کی عزت نہیں کرتے، اور سود میں آپ نے حرمت سے منع کیا کہ جو ہو گیا سو ہو گیا، آئندہ نہیں ہوگا، تو اگر آ کے پھر آپ سود میں ملوث ہوتے ہیں، میں اس کو آپ کو خاص برکت بتاؤں اس چیز کی. میں جب گیا تو میں نے وہاں 5 دعائیں مانگی. وہ لوگ جو کہتے ہیں اللہ پتہ نہیں کن کی دعائیں سنتا، تو وہ میری بات سنیں، میں کسی کی مثال نہیں دے رہا. میں نے وہاں 5 دعائیں مانگی کعبے میں. وہ کہتے ہیں نا پہلی نظر پہ قبول ہوتی ہیں، تو وہ جو دعا مانگے قبول ہوتی ہے، وہ ہوتی کی بجائے ہو گئیں. سب سے پہلی یہ تھی کہ یا اللہ میں جتنے بڑے کام کا ارادہ رکھتا ہوں، میری اوقات اور حیثیت اور میرا علم اتنا نہیں ہے، مجھے کہیں شرمندہ نہ کرنا. آج 24 سالوں میں کسی عالم کے سامنے، کسی پادری کے سامنے شرمندہ، اس کی بات کا جواب میرے پاس تھا. دوسری میں نے کہا کہ یا اللہ میری زبان میں اثر پیدا کرتے. یہ جو وائس آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو میری پچ وائس کی اچھی لگ رہی ہے اور ایک ینگ آواز لگ رہی ہے کمپیریٹیولی عمر کے اعتبار سے، تو 25 سال سے ایک ہی ہے. آپ میری 25 سال پرانی کی ریکارڈنگ دیکھیں، 26 سال پرانی دیکھیں گے تو اس میں فرق ہوگا. 25 سال پرانی دیکھیں اس میں کوئی فرق نہیں. تیسری دعا میں نے مانگی تھی کہ یا اللہ سود سے مجھے ایک دفعہ چھڑا دے، کیونکہ میں نے گھر سود کے پیسوں سے بنایا تھا، اور وہ سود 17.5 سال ابھی باقی تھے اترنے میں، وہ 3.25 سال میں اتر گیا.
اب اگر میں سود کے معاملات کرتا ہوں تو ایک تو اللہ سے کیے ہوئے اس وعدے کا، دوسرا اس کی مہربانی کا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں سے بھی آپ نے باز آنا ہے جو آپ نے آخری خطبے میں لوگوں کو کیٹاگوریکلی کہیں. یہ میں نے آج تک، کیونکہ میں ہر حاجی کیمپ میں گیا ہوں، یہ چیزیں نہیں سنی جو آپ کے علم میں لا رہا ہوں. پھر خون کے بدلے کے اوپر یہ جو ہم بدلہ لیتے ہیں نا کہ اپنی پویں کلی سڑ جائے، شریکاں دا ککھ نہیں رہنا چاہیے. اس میں نہیں جانا. آپ نے معاف کرنا سیکھیں. یہ دیکھو، ہم اللہ سے جتنی جلدی معافی کی توقع رکھتے ہیں دوسروں کو معاف نہیں کرتے، جبکہ دوسرے کا گناہ 1 2 3 ہوتے ہیں. ہمارے تو ان گنت ہیں، آپ کا تو پتہ نہیں، میرے ان گنت ہیں. پھر خواتین کے حقوق، لفظ بیوی، ماں، بیٹی نہیں، لفظ خواتین کے حقوق. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عورت بھی تمہارے رشتے میں ہے، وہ ماں کی شکل میں ہے، بیوی کی شکل میں ہے، بیٹی کی شکل میں ہے، لونڈی کی شکل میں ہے، اس کا تم نے خیال رکھنا. پھر غلاموں کا، یعنی آپ کے جو سبارڈینیٹ ہیں، ملازم ہیں یا ماتحت ہیں، ان کے ساتھ تم نے کیا کرنا ہے. کوئی نسلی برتری نہیں کرنی. اور ہم آج بھی کہ وہ میرے پائے کا نہیں، میری حیثیت کا نہیں ہے، میری برادری کا نہیں ہے، تو حج کر کے آئیں تو یہ باتیں آپ نے ارادہ ابھی کرنا ہے اور عملاً آپ کے آ کے چھوڑنی ہے. ورنہ نبی نے جو حج کیا اور اس میں جو کچھ کہا تو اس کا مطلب ہوگا کہ ہم اس پہ پورے نہیں اتر رہے ہیں. ٹھیک ہے. بی آنیسٹ، دیانتداری کو اپنا اصول اور شعار بنانا. اور ہماری بدقسمتی کیا ہے، جب ہم جاتے ہیں تو حاجی چھری ہوتا ہے تو آ کے چھرا ہو جاتا ہے. ایک ایس ڈی او نے مجھے بتایا کہ ایک جگہ مجھے بڑی شرم آئی اور سمجھ نہ آیا میں کروں کیا. میں کیا اس کا نام لے کے کہ ایسی کیا بات آ گئی کہ آپ کو بھی شرم آئی، آپ چھاپا مارنے گئے تھے، وہ بجلی کا غلط استعمال، چوری ہو رہی تھی. کہتا جی کیونکہ نا جس کے نام پہ میٹر ہو، جو صاحب خانہ ہو، اس کو گرفتار کیا جاتا. ان دنوں بہت سختی ہوئی تھی، کافی پرانی بات ہے، کوئی 15 سال کی شاید. تو ان دنوں بجلی کی قلت بھی بڑی تھی، پورے گھر میں بجلی خوب چل رہی ہے. حاجی صاحب تہجد پڑھ رہے تھے. کس میں؟ چوری کی بجلی میں. تو وہ جو ہے نا تسبیح پھری تے دل نہ پھریا. تو دیانتداری آپ نے اپنی ہر طرح سے لے کے آنی. اور پھر جو بڑی اہم بات کہی گئی کہ یہ جو باتیں میں نے تمہیں کہی ہیں نا، اور وہ جو حدیث میں نے بیان کی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ایسے ہی ہو جاؤ گے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوئے ہو، یعنی پچھلے تمہارے تمام کھاتے بند کر دیے جائیں گے. وہ این آر او ہوتا ہے جی، وہ مل جائے گا، لیکن وہ اصلی ہوگا اور نسلی ہوگا، نقلی نہیں ہوگا. اس کے بعد بھی اگر کبھی مشکل کا وقت آئے، حاجی صاحب کبھی مشکل کا وقت آئے تو میں تمہارے درمیان اپنی کتاب، اللہ کی کتاب اور اپنی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں. اس سے رہنمائی لینا. ہم کس سے رہنمائی لیتے ہیں؟ جس سے بھی لیتے ہیں، قرآن و حدیث کی طرف نہیں جاتے. قرآن و سنت جو ہے وہ آپ کے پاس ایک مضبوط پیمانہ ہے. تو یہ تھا جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حج، ان کے 1 لاکھ کم و بیش 24,000 صحابہ کا حج. اور پھر یہیں بات ختم نہیں ہوئی. جو سب کچھ آپ نے اس خطبے میں فرمایا تھا، ایک ڈیوٹی دی گئی ہمیشہ کے لیے. ہمیشہ کے لیے جو ڈیوٹی دی گئی وہ کیا تھی؟ کہ جو یہاں آج موجود ہیں وہ کیا کریں گے؟ آنے والوں کو آگے پہنچائیں گے. تو یہ ایک ہر حاجی کی مسلسل ڈیوٹی ہے کہ جب وہ وہاں سے آئے تو وہ تبلیغ کے عمل کو زیادہ منظم اور زیادہ اہتمام سے کرنا شروع کرے. کتنے حجاج ہیں یہ کرتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ آپ حجاج میں دیکھیں گے تو ان کا حلیہ بدلتا ہے. کیا بدلتا ہے؟ حلیہ بدل جاتا ہے. وہ ٹوپی شوپی پگڑی اور رومال اور شلوار قمیض اونچی نیچی، یہ سارے سلسلے شروع ہو جاتے ہیں. لیکن جو کہا تھا سلطان باؤ نے نا کہ تسبیح پھری تے دل نہ پھریا، کی لینا تسبیح پھڑ کے ہوں، تو پھر آپ وہ دیکھ لیں کہ آپ کا حج ہے بھی کہ نہیں. یہ ایک میں نے
چیک لسٹ بنائی ہوئی ہے، 100 پوائنٹ ہیں، تو یہ مجھ سے جاتے ہوئے میرے پاس ہیں، جاتے ہوئے لے لیجیے گا۔ یہاں جو لوگ ہمیں میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں ان کے لیے میں بول دیتا ہوں کہ یہ آپ کی نفسیاتی، روحانی، معاشی، معاشرتی، اخلاقی، نفسیاتی، جنسی، ہر لحاظ سے بہترین تربیت کا ایک موقع ہے۔ اور آپ کو حیران کن بات یہ بتاؤں، وہاں ایسے ایسے معجزے میں نے دیکھے ہیں۔ میں کتنی دیر سے آپ کے سامنے کھڑا ہوں؟ 1.25 گھنٹے سے۔ اور 25 سال پہلے کچھ نہ کچھ تو آپ جیسا جوان ہوں گا غیاث صاحب، تھوڑا بہت تو آپ جتنا جوان ہوں گا نا؟ اچھا اب بھی ہوں۔ تو ایک قدم چلنا بھی مشکل لگتا تھا، پتہ نہیں تھا کہ میں وہ حج کے مناسک کیسے کروں گا۔ وہ جو کمر پہ بیلٹ باندھتے ہیں، چونکہ میرا مہرہ جو ہے چوتھا پانچواں، اس کے اندر کی ڈسک ختم ہو گئی تھی۔ وہ بیلٹ میں باندھ کے ضرور گیا، لیکن باندھ کے آیا نہیں۔ اور آج تک اللہ کا احسان ہے کہ دوبارہ نہیں باندھنی پڑی۔ آپ کا بہت کچھ بدل جاتا ہے۔ بڑے بڑے بوڑھوں کو میں نے دیکھا کہ وہ کیا ان کی جان شان اور جوان ہو جاتی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے کاموں میں لگتا ہے، اللہ کیا کہتا ہے؟ میں اس کی بہترین مثال آپ کو وہاں ملے گی۔ اب جو چیزیں ہم وہاں کرتے ہیں ان کے بارے میں ذرا بہت غور سے سن لیجئے۔ جلدی، دھکم پیل، اس سے آپ نے خود بھی بچنا اور دوسروں کو بھی بچانا۔ میں نے جب بھی گیا ہوں، جتنی دفعہ بھی گیا ہوں، میں حجر اسود کو بوسہ نہیں دے سکا۔ تھوڑی سی حسرت ضرور ہے، لیکن افسوس بالکل نہیں ہے۔ بوسہ لینے کے لیے آپ میں سے اگر کوئی پہلے گیا ہے تو دیانتداری سے بتائیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ شاباش، دھکے دینے پڑتے ہیں، اپنی جان دکھانی پڑتی ہے۔ تو یہ بتائیے کہ کیا حجر اسود کا بوسہ لینا فرض ہے؟ نہیں ہے نا؟ دوسرے کو تکلیف نہ دینا فرض ہے، تو ہم ایک سنت پوری کرنے کے لیے کتنے فرض چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کا بہترین جو آپ کو طریقہ دیا گیا ہے وہ استلام ہے۔ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ میں نے کہا بھی آج تو موقع مل جائے گا، مغرب کا وقت تھا، تو میں پہلی لین اتفاق سے بالکل حجر اسود کے سامنے جو نمازی تھے ان میں بالکل ایکوریٹ اس میں تھا۔ نماز ختم ہوئی، میں اٹھا، اس سے پہلے پتہ نہیں کوئی ہیڈ آف اسٹیٹ آ گیا، تو وہ ایک دم اس کو گھیرا ڈال دیا گیا۔ پھر ایک خاص طور پہ میں مثال دیا کرتا ہوں، ایک فلپائنی یا تھائی لینڈ کا، وہ 4 لوگ تھے، وہ جن کے قد ہوتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے ان کی عورتیں کیسی ہوتی ہیں، اور وہ بیچاری کوئی مائی، یقیناً ان کی ماں تھی۔ وہ میں دیکھتا رہا کہ یہ کیا کرتے ہیں، پھر وہ اماں کو اندر تو نہیں گھسا سکے، ان 4 بھائیوں نے اماں کو اٹھا کے یوں پھینکا جیسے اب وہ اماں جی بیچاری لوگوں کے رش میں سے نا گرتی گرتی پاؤں میں آ گئیں، مسلی بھی گئیں، کیونکہ نیچے تو نہیں گرنا تھا نا، لوگوں کے اوپر گری۔ وہ اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے اسے اٹھا کے لے گئے، اور ان کے نزدیک زندگی کا وہ سب سے بڑا نیک کام تھا۔ ایک تو یہ نہ کریں۔ پھر ایک اور بڑی اہم بات آپ کو بتاؤں جس کی طرف دھیان نہیں جاتا۔ اس وقت ہم عشق میں اور عبادت کے شوق میں پتہ نہیں کہاں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو حتیم میں موقع ملے تو جائیں، دھکم پیل سے نہ جائیں، اور کم سے کم وقت وہاں پہ گزاریں تاکہ کسی دوسرے کی، کیونکہ وہ میرے خیال 2-4 مرلے کے قریب جگہ ہے یا 5 مرلے ہوگی، اور لوگ ملینز میں ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ ریاض الجنہ میں جائیں تو وہاں بھی میرا مشورہ ہے کہ وہ جو 2 نفل پڑھنے کی اجر ثواب ہے وہ لے کے فوراً اٹھیں، کسی اور کو مل جائے موقع۔ اور یاد رکھیں اس چیز کا بہت بڑا اجر ہے کہ آپ دوسرے کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں۔ اچھا، ایک اور چیز جو خریداری کے حوالے سے ہے، ابھی میں نے بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تجارت کیا ہوتی ہے جی؟ یہی ہوتی ہے نا کہ آپ کچھ خریدتے ہیں یا بیچتے ہیں۔ تو ایک تو آپ کے نبی نے یہ کام نہیں کیا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ پھر یہ جو اب آپ کہیں جی کیا کریں، دین سے دنیا رکھنی، ایل کے جی لوگ کیا کہیں گے، حج کر کے آیا تو اینا بھی نہیں سریا کہ 2 کھجوریں ہی لائندہ ساڑھے واسطے۔
آتا نہیں؟ تو اگر آپ باز نہیں آ سکتے تو پھر آپ نے جتنی بھی خریداری کرنی ہے وہ مدینہ سے کرے. مدینہ میں آج بھی میں حیران ہوتا ہوں کہ مکہ کے لوگوں کا لہجہ آج بھی اتنا کرخت اور سخت ہے. آج اس لمحے کی بات کر رہا ہوں. تو اس وقت کیا ہوگا؟ میں جب مدینہ یونیورسٹی گیا نا تو وہ سفر کافی لمبا تھا. اب اس ٹیکسی والے کو انگریزی نہیں آتی, مجھے عربی نہیں آتی تھی. اب وہ ٹیکسی والا کر کیا رہا ہے؟ میں جو کہ صاحب آدمی نہیں ہوں تو میں اس کے ساتھ آگے بیٹھ گیا. ہر تھوڑی دیر کے بعد وہ مجھے کہا السلام علیکم اور میری طرف مسکرا کے دیکھے. تو نبی نے کیا کہا کہ اپنے مومن بھائی کی طرف دیکھ کے مسکرانا. اور جب آپ اس کو السلام علیکم کہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اس نے میرے ساتھ جو پیسے طے کیے تھے, یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں مدینہ کی, جو پیسے طے کیے تھے وہ میں نے نا اتفاق سے وہ چینج کے صورت میں پورے نکل آئے. میں نے اس کو ادب سے پیش کیے, بزرگ آدمی تھا. تو اس نے مجھے اشاروں سے سمجھا دیا کہ اگر تمہیں زیادہ لگ رہے ہیں تو تم کم کر دو. یہ ہے مدینہ. اسی لیے کہتے ہیں کہ مدینہ میں جمال ہے. تو خریداری وہاں سے کریں. کھجوریں اتنی مہنگی نہ لائیں یار. وہاں مدنی کھجور جو ہے نا وہ سب سے سستی ہے اور وزن میں سب سے ہلکی ہے. ایک تو آپ وہ بہت زیادہ لا سکیں گے اور واقعی وہ ہوگی جو آپ وہاں سے لائے ہیں. اب پانی کے اوپر دیکھیے, آپ سب کو نہیں دے سکتے ہیں جتنا بڑا آج آپ کا سوشل سرکل بن چکا ہے. ناممکن ہے. تو حاجی صاحبان کیا کرتے ہیں اگر کسی نے حرکت فرمائی ہو؟ صحیح سی بتائیے گا, اونچا بولو. پہلا نیک کام یہ کرتے ہیں کہ آ کے آب زمزم میں پانی ڈالتے. تو اس کو بھی ذرا ذہن میں رکھیں کہ آپ نے آ کے کیا کیا ہے. کیا شریعت نے آپ کے لیے حج کا لازم حصہ ہے کہ آپ نے آب زمزم لانا بھی ہے, دینا بھی ہے. لیکن جو ملاوٹ کرتے ہیں کہ آپ بتاتے ہیں کہ اس میں ملاوٹ کی ہے, آپ کیوں کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں پورا ہو جائے, ٹھیک ہے. اور جب آپ وہاں سے تسبیحاں اور یہ چیزیں خریدتے ہیں, آپ کس کی اکانومی کو مضبوط کر رہے ہوتے ہیں؟ اور کس نہیں, سعودیہ کی نہیں کر رہے ہوتے, چائنا کی اور انڈیا کی. باقی ملک بھی ہیں لیکن ان دونوں کی آپ, اگر آپ کو بہت ہی شوق ہے, مجھے تو چونکہ سمجھ نہیں تھی, آپ کی طرح نوجوانی کے دور میں کس کو سمجھ ہوتی ہے, لیکن اتنی سمجھ مجھے ضرور تھی کہ میں نے اپنے ملک کا پیسہ, میں نے وہاں ہوٹل میں ایک بھی دفعہ کھانا, بلکہ جب بھی پاکستان سے باہر گیا ہوں, سعودی عرب نہیں, جہاں کہیں بھی گیا ہوں, میں نے کبھی بھی ہوٹل کا کھانا صرف وہی کھایا جو پیکج میں شامل تھا. باقی اگر مجھے کھانا پڑا ہے تو وہ میں نے سستا ترین کھانا کھایا کہ یار میں $2-4 ہی اپنے ملک کے بچا لوں. اب آپ کہیں گے اس سے کیا ہوتا ہے, تو پھر یاد رکھیں آپ بھی وہاں جا کے ابابیل بنیں. ابابیل نے بھی تو یہی کہا تھا نا کسی آپ جیسے عقل مند نے کہ تمہاری چونچ سے آتش نمرود بجھے گی, تو اس نے کہا نہیں بجھے گی. تو اس نے کہا پھر کیوں ایسا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ قیامت والے دن جب اللہ حساب لکھے تو میرا ان لوگوں میں لکھے جو آگ بجھانے والے تھے. تو اس لیے یہ چیزیں یہاں سے لے جائیں, وہاں مکے کا چکر لگوا کے لے, ٹھیک ہے. گجرانوالہ کے مسلح شاندار ہیں, تسبیحاں کمال ہیں, شالمی بھرا پڑا. ویسے تو میرا خیال ہے آپ ایک دفعہ ضرور سوچیں گے اب تسبیح کرتے ہوئے, تسبیح پکڑتے ہوئے, تسبیح خریدتے ہوئے, اور کسی کو تسبیح کرتے دیکھ کر, جو میں نے آپ کو تسبیح کے معنی بتائیں. تو بہرحال ضروری ہے تو پھر وہ یہاں سے لے جائیں. اور جب آپ حج کے لیے گھر سے نکلنا ہے نا, تو خدا کے لیے پیٹ کو خالی رکھ کے نکلیں. وہ جہاز میں 200-300-400 مسافر ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے باتھ روم ہیں, اور آپ کو باتھ روم کا یوز اکثر کو نہیں آتا. یہ میرا فخر نہیں ہے, اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے کہ ساری زندگی سفر کیا جہاز کا, باتھ روم ایک دفعہ بھی. اس میں پانی کا پریشر چھوٹی سی وہ ہوتی ہوئی اتنا کہ آپ کا حیران خراب کر دیتی. اچھا, دوسری صورت میں وہ جو ٹیشوز آپ کو یوز کریں گے تو آپ گھر سے کم کھا پی کے جائیں, جتنا کم کھا سکیں گے. یاد رکھیں کہ آدمی کئی ہفتے کھانے کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے, یہاں تو آپ نے ایک دن ہی رہنا.
اچھا ہاں، احرام کے بارے میں ایک بڑی ہی اہم بات ہم نے زندگی میں یہ سیکھ لیا. جب میں گیا تھا تو اس وقت بھی میں چونکہ آپ کی طرح سمجھدار نہیں تھا، تو سلا ہوا کپڑا منع ہے. کون سا؟ جو انسانی ساخت پر ہو. یہ ٹوپی، یہ کوٹ، یہ قمیض، یہ انسانی ساخت پہ بنے ہوئے. اب اگر حاجی صاحب کا قد جو ہے وہ 2.5 فٹ ہے اور اس نے چادر وہی سٹینڈرڈ والی لی ہے، تو حاجی صاحب تو اس میں بھاگے پھریں گے. تو اس کو کاٹ کے، وہ جو دھوتی میں ہمارے کئی لوگوں کے نا یہاں ایل شیپ کی طرح سے نا ایک جوڑ پڑتا ہے، تو وہ اس کے اپنے ناپ کا کروا لیں. پھر جب آپ جدہ ایئرپورٹ پہ واپسی کے لیے آئیں تو وہاں 2-3-4 گھنٹے لگ جاتے ہیں. وہاں آپ کے پاس کھانے کا سامان ضرور اپنا ہونا چاہیے. اچھا وہاں کا بھی ایک ٹپیکل واقعہ، ویسے تو بہت سارے ہیں لیکن ایک واقعہ جو میں ہر حج تربیت کے دوران سناتا ہوں وہ یہ ہے کہ فلائٹ میں ٹائم تھا، تو میری ہمیشہ سے ایک عادت ہے کہ میں بیٹھ کے وقت ضائع نہیں کرتا، ہمیشہ مشاہدہ کرتا ہوں، اور خاص طور پہ جب دوسرے ملک میں ہوں. تو میں نے اتفاق سے وہ پاکستانی کاؤنٹر کے پاس کھڑا ہو گیا، وہاں رش تھا PIA کے. تو ایک عورت جو ہے نا 50 سال سے کم عمر اس کی کسی طرح سے نہیں ہوگی، کوئی بچی بالی نہیں تھی. تو انہوں نے بتایا کہ تمہیں اتنے پیسے اور لگیں گے، تمہارا سامان ویٹ بہت زیادہ ہو گیا ہے. وہ وہاں قسم کھا گئی کہ میرے پاس 800 روپے ہیں. اور وہ دونوں افسروں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، تو اس کے بعد انہوں نے وہی 800 لے کے نا تو اس کا سامان، یعنی انہوں نے اپنا اختیار استعمال کیا یا نہیں کیا، انہوں نے اس کو رسید بنائی. اب مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ یار اس عورت نے حرکت کیا کی ہے. اچھا جہاں میری ٹیم بیٹھی ہوئی تھی، میں جن کا گروپ لیڈر تھا، اس کے ساتھ ہی کیونکہ وہ میرے بعد اتنی دیر میں اس عورت کو میں نے آتے دیکھا، تو میں اپنی جگہ سے اٹھ کے تو دیکھنے لگا کہ اب کہاں جاتے ہیں. وہ جو میرے ساتھ گروپ تھا وہیں آ کے بیٹھ گئی، تو کہنے لگی 800 روپے جی کم ہو گیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ، کچھ تو سوچو. اب سمجھ آئی کہ مدینے میں مرنا شرط نہیں ہے. تسبیح پھری تے دل نہ پھریا، یہ بہت زیادہ ضروری چیزیں ہیں. اچھا اسی طرح عورتیں جو ہیں، خواتین، وہ چونکہ زمانہ بہت ترقی کر گیا ہے، تو خواتین بھی میری بات بہت دھیان سے سنیں، بالخصوص وہ جن کو ایام کی عمر ابھی باقی ہے. تو وہ کیا کرتی ہیں کہ اس کے لیے خود ساختہ ٹریٹمنٹ، ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر، کسی ہمسائے سے، وہ جو میڈیکل سٹور والا ہوتا ہے اس سے، یا کسی پرانی حج کرنے والی اس کی ایڈوائس پر وہ استعمال کر لیتی ہیں. ان کو بہت شدید قسم کی کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں. یہاں بھی وہی بات جو میں نے شروع میں کہی تھی کہ اللہ نے اگر ایک چیز سے رخصت دی ہے تو وہ کفران نعمت میں آئے گی. جب ازواج کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے، اللہ کے نبی انہیں روکتے ہیں، تو پھر تم لوگ کس چیز ہو؟ تو اس لیے خدا کے لیے وہ ظلم اپنے پہ اور اپنے آنے والی نسلوں پہ مت کریں. تو تحائف والا معاملہ جو ہے، ہاں اب قبولیت کی طرف آتا ہوں. بہت تھوڑا ٹائم رہ گیا، بہت کچھ چیزیں میں سکپ کرتا ہوں چونکہ یہ پروگرام کی لمیٹیشن ہے کہ اس کو ہم نے 3:30 بجے ختم کرنا ہے. آپ کو یہ کیسے پتہ چلے گا قبولیت کا کہ آپ کا حج قبول بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ اس کا ایک میں بہت آسان سا ٹیسٹ دیا کرتا ہوں. اگر آپ کا حلیہ بدل گیا ہے نا، میری طرف سے آپ کو کوئی مبارک نہیں ہے، کیونکہ تسبیح پھری ہے، دل نہیں پھریا. آپ کا کردار اگر بدل گیا ہے، آپ کا اخلاق بدل گیا ہے، آپ کے لین دین کے معاملات بدل گئے ہیں، اور آپ کے اندر خدا خوفی آ گئی ہے، تقویٰ جس کو کہتے ہیں، پھر تو آپ کا حج بظاہر قبول ہو گیا ہے. اگر صرف آپ نے مسجد کے پھیرے بڑھا دیے ہیں تو پھر یہ اللہ جانتا ہے، یہ آپ جانتے ہیں. آپ تو نہیں جانتے، پھر اللہ ہی جانتا ہے. ایک آخری مثال اور، بہت تکلیف ہوئی مجھے، 20 سال پرانی بات ہے لیکن جب بھی کہتا ہوں یاد آ جاتی ہے، کیونکہ اس آدمی کی عمر اس وقت کم از کم 70 سال تھی جس کی میں بات بتانے لگا ہوں. کچھ بے تکلف قسم کی ایسی گفتگو جو نازیبا تھی، تو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص نے کہا کہ اوئے ہونی تو حج کر کے آئے نا. اس آدمی نے ایسے کیا، یہ دیکھیں میری طرف غور سے، انہوں نے کہا نہیں ہوں کافی وال آ گئے.
بہت غور سے میری بات شاید سمجھ نہیں آئی جی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ حج کیے ہوئے کافی دن ہو گئے نا، تو تم جاری رکھو. یہ چیزیں جو میں نے آپ سے کہی ہیں ان کو اچھی طرح سے ازبر کر لیجئے، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کا حج باقی لوگوں سے بہت مختلف ہوگا. اور جو باتیں میں نے کہی ہیں نا وہاں آپ نے دوسرے حجاج میں دیکھنی ہیں. آپ میں سے اکثریت مجھے یقین ہے کہ کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو ضرور روکے. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا یہاں آنا اور آپ کا اپنے گھر بلایا جانا قبول کرے، اور آپ کو تمام تر مناسک کو اچھے طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو خیر سے لے جائے اور خیر سے واپس لائے. بہت شکریہ.